اب کسی کے کہنے پر کہ مال کی وجہ سے کہہ دو نہیں جی میں تو شیعوں کو نہیں کہتا، میں تو اب مسلمان کہتا ہوں، تو پھر واللہ یہ دیکھو پھر میں جھوٹا ہوں۔ سچی بات وہ ہے جو یوں لکھی گئی، سچی بات وہ ہے جو آج تک آپ سنتے آئے ہیں۔ سچی بات یہی ہے، صدیق اکبر پہ بھونک کر بھلا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ نہیں، کافر ہے، یہ قرآن میرے سامنے ہے کہ یہ کافر ہے، 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 کافر ہے۔ دیکھیے اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے کہ وہ تمام جو ہیں جہادی تنظیمیں جو کہ مختلف ناموں سے مختلف کاموں کے بہانے اس ملک میں پاکستان میں جن کو اجازت دی گئی ہے کچھ خود جو ہے آپریٹ کر رہی ہیں، ان کی وجہ سے یہ جو ایک فرقہ وارانہ تعصب ہے، دہشت گردی ہے، دہشت گردانہ خیالات ہیں، یہ سب جو مسئلے ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور یہ میں بڑی ظالم بات کرنے چلی ہوں کہ ایک طریقے سے جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ شاید اس بہانے سے ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو یہ شاید خیال آ جائے کہ یہ کیسا ظالمانہ کھیل ہے جو مسلسل کھیلا جا رہا ہے اور جس سے اس ملک کو شدید نقصان جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، پہنچے گا۔ لیکن حکومت نے تو سپاہی صحابہ، لشکر جھنگوی، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اس طرح کی تنظیموں پہ پابندی بھی عائد کی ہے، تو پھر یہ کس طرح چیزیں چل رہی ہیں؟ تو جی دفاع پاکستان کونسل میں جو ریلیز تھیں، جو میلہ تھا ان میں سجائے ہوئے تھے، اس میں کوئی فرشتے تو نہیں آئے ہوئے تھے نا، سپاہی کے، لشکر جھنگوی کے، جیش محمد کے، جماعت الدعوہ کے، یہ وہابی دیوبندی تنظیمیں جن کی ایک اٹوٹ جو ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کا حصہ ہے کہ وہ بلکہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ مدتوں سے راہ ہموار کر رہی ہے اس مذہبی آئیڈیالوجی کی جس میں شیعوں کے ساتھ اور کسی اور فرقے کے ساتھ بیٹھ کے چلنا جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ سو حکومت جو ہے اور یہ نام بدل کے پھر یہ آپریٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر آپ نے ایک تنظیم کو بین کر دیا لیکن اگر آپ نے ان کے لیڈران کو کچھ نہیں کہا، دیکھیں کہ وہ حرکت المجاہدین کے جو لیڈر ہیں فضل الرحمان خلیل، جو کہ جس بنیادی وجہ کی وجہ سے وہ جیش محمد بنی، ان سے حرکت المجاہدین کو توڑا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ 2000 کے شروع میں مولانا مسعود اظہر جو ہیں وہ حکومت کے جو ادارے ہیں ان کے کہنے پہ شیعوں کا قتل عام جو تھا اس وقت وہ بند کرنے کو ذرا تیار تھے ٹیمپریریلی، لیکن فضل الرحمان خلیل جو تھے ان کی آئیڈیالوجی میں بالکل شیعوں کے لیے کوئی رحم نہیں ہے۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا نا ڈاکٹر صاحبہ کہ حکومت افراد کے خلاف کارروائی کرے بجائے تنظیم۔ ان کو اقلیت ڈکلیئر کرنے کے بعد اب شیعہ کافر ہے، لٹریچر چھپ رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ان کے بم ان پر چلائے جا رہے ہیں۔ صرف ڈیرہ اسماعیل خان سے مجھے فون آتے رہتے ہیں اور وہ روتے ہیں بیچارے، فون کرتے وہ کرنے والے افسر، وہ کہتے ہیں جی آج پھر مارے گئے، حتیٰ کہ ایک بیچارے جس کو قتل کیا گیا تھا شیعہ کو، اس کا جنازہ جا رہا تو جنازے میں جا کے بم چلا دیا۔ اب یہ کافر ہے، آپ انہیں بھی کافر قرار دے دیں، اس کے بعد ملا باز نہیں آئے گا، اس کے بعد وہ نئے کافر ڈھونڈے گا۔ ان کا کام ہی مسلمانوں کے اندر سے کافر پیدا کرنا ہے۔ اہل سنت والجماعت
अकाबिरीन उलमाए देवबंद, उलमाए बरेली, उलमाए आले हदीस, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश के 1100 से के करीब हजरात मुफ्तियान किराम हैं जिन्होंने आले तशय्यो के खिलाफ कुफर का फतवा दिया है, आले तशय्यो के खिलाफ कुफर का फतवा दिया है, आले तशय्यो के खिलाफ कुफर का फतवा दिया है। इनका काम ही मुसलमानों के अंदर से काफिर पैदा करना है। कुफर का फतवा दिया है। इनका काम ही मुसलमानों के अंदर से काफिर पैदा करना है। कि हमें बदबूदार शिया कहा गया, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहा गया। वहां मैंने खड़ा होकर मैंने कहा था 1995 में कि मुझे फख्र है कि मैं बदबूदार शिया। और जो अब पाकिस्तान में शिया कम्युनिटी के साथ पिछले 13-14 साल से जो हो रहा है जनाब स्पीकर, अहले तशरीह का खा डॉक्टर हो, खा इंजीनियर हो, खा मेंबर असेंबली हो, खा उसका कोई ऑफिसर, कोई बिजनेसमैन हो, लोगों की सिर्फ कोई सब्जी वाला है तो इसलिए कि वो अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला है, वो हुसैन कर। कुरान करीम तो इंसानी जान की हुर्मत को इंतहाई बुलंद मकाम देता है और फरमाता है कि जिसने किसी इंसान को खून के बदले या जमीन में फसाद फैलाने के सिवा किसी और वजह से कत्ल किया, उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी की जान बचाई उसने गोया तमाम इंसानों को जिंदगी